رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر الحاج عبدالرؤف روفی صاحب.
سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں ہماری میری اعزاز پاکستان. کی بات ہے. السلام علیکم سر، وعلیکم رمضان السلام. مبارک. میں تو پی ٹی وی کو ہمیشہ اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں. بات اپنے یہ گھر آ ہے کے بیٹھا ہو. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ روفی صاحب کے سننے والے چاہنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور پھر یہ بابرکت مہینہ ہے تو یقیناً روفی صاحب کو سننے کے لیے بے شمار لوگ بیتاب رہتے ہیں. بہت ساری دعوتیں ان کو موصول ہوتی ہیں. تو ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ جو تیسری سحری کی ٹرانسمیشن ہے اس کو پر رونق بنانے کے لیے، پر نور بنانے کے لیے آج روفی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ روفی صاحب کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے اور ابھی حال ہی میں ستارہ امتیاز سے بھی حکومت پاکستان نے روفی صاحب کو نوازا ہے. روفی صاحب اس کی بھی بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ ویری ویل ڈیزرو. بہت شکریہ جی، خیر مبارک جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پی ٹی وی سے میرا تعلق ہے تو یہ پی ٹی وی کو بھی مبارک ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کو اتنا حکومتی سطح پہ جو ہے وہ نوازا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ مبارک. بیٹا. ونس سلامت اگین رہیں بچوں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہم سب کا اور آپ سب کا بڑا پسندیدہ سیگمنٹ، اور یقیناً اور ایک ایسا سیگمنٹ اگین ہر سیگمنٹ جو ہے بڑے بامانی انداز سے ترتیب دیا گیا ہے. سو حرف و حکمت کا ایسا سیگمنٹ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے جو مہمان ہیں وہ مہمان نہیں ہیں، وہ ہماری سحری نشریات کے فیملی ممبرز ہیں. کیوں یاسر؟ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ نور محمد جلال صاحب تشریف رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی کیلیگرافی بھی ہم اپنے اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں. حرف کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کیلیگرافی. اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب. ان کی گفتگو سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. غالباً ٹیلی ویژن پر اتنے تسلسل سے مہاروی صاحب کو پہلے دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا تو یہ روایت اگر پڑ گئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس روایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بالکل. السلام کہیں علیکم. بھی اتنے تسلسل سے نہیں دیکھا گیا میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی. اچھا میں نے سلام کر دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے آف ایئر تو سلام ہو جاتا ہے، پھر آن ایئر کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے. بہت شکریہ. جی سر جلال صاحب. ہم جی جلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہم ہر روز ایک نیا موضوع اپنی سوسائٹی، اپنے ہی ارد گرد سے لے کے آتے ہیں. مقصد صرف کتنا ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے. آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح ہے کہ گاؤں کے محلے میں، بستی میں کچے پکے مکان تو ہوتے ہیں اور بہت اچھے اور خوبصورت مکانوں کے درمیان کہیں درمیان میں ایسے کچے مکان بھی ہیں جن کی چھتیں بوسیدہ ہوتی ہیں، جن کی دیواریں ان کے مالی پسماندگی کی کہانی سناتی ہیں. ایک گھر میں رہنے والا شخص 7 افراد کے ساتھ رہتا تھا. گھر کی چھتیں کمزور تھی، دیواریں اکھڑی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. وہ شخص اپنے تئیں جاتا تھا لوگوں کے پاس اور جا کے کبھی کوئی حالات کی بات کرتا تھا، لیکن جب مانگنے کی باری آتی تھی تو اس کے زبان پہ کوئی اس کی ایگو یا اس کی غیرت تالا لگا دیتی تھی. دیکھنے والے، سننے والے، ملنے والے اس تالے کو اپنی اس کی ضرورت کا مسئلہ حل کرنے سے کھولنے کے لیے کوشش کوئی نہیں کرتا تھا. خیر موسم بدلتے گئے، موسم کی سختی آ گئی. ایک دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور یوں محلے میں اور گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ فلاں صاحب کا مکان گر گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے. 5 بس بچے اور 2 میاں بیوی اللہ کو پیارے ہو گئے. 2 بچے بچ گئے ہیں اور ان کے کفن دفن کے لیے مسجد میں اعلان ہو گیا. لوگ بھاگے بھاگے آئے. کسی نے چارپائی، کسی نے چادر، کسی نے پیسہ، کسی نے روٹی. آنے جانے والوں کے لیے ایک تانتا بن گیا اور ان کو بڑی ہمدردی کے ساتھ سپرد خاک کرنے کے لیے سارا بندوبست ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے لوگوں نے ان کی قبریں بھی پکی کر دی اور قبروں پہ کتبے بھی لگا دیے. یہ وہی لوگ تھے مرنے والے جو پکی چھت کو ترستے ہوئے مر گئے اور ان کی خواہشیں اس مکان کے ملبے کے نیچے اسی طرح دب کے ختم ہو گئی جیسے ان کے اپنے جسم خاک میں مل گئے. لیکن گاؤں والوں کو، بستی والوں کو، ارد گرد رہنے والوں کو اس چیز کا خیال اس وقت نہیں آیا جب ان کی ضرورت پوری کرنے کا وقت تھا. جب بھوک لگی ہونا، سندس اگر کوئی روٹی دے تو اصل جو اندر سے دعا نکلتی ہے وہ اس میں وقت نکلتی ہے. اور یاسر بھائی جب پیاس ہو اور کوئی پانی کا ٹھنڈا گلاس دے تو. لیکن
गांव वालों ने उनका बड़ा ख्याल रखा, लेकिन दुनिया से जाने के बाद अगर वही पैसे, अगर वही इमदाद, अगर वही हमदर्दी उनकी ज़िंदगी में होती, उनके मकानों की छतें बन जाती, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। वो लोगों के पास जाते भी थे, उनकी आंखों में लिखे सवाल कोई नहीं पढ़ता था, उनके चेहरों की लकीरों के पीछे महरूमियाँ कोई नहीं समझता था। आखिर वो दुनिया से चले गए, लेकिन जाते हुए उनकी कब्रों पे ये सवाल लिखा होता था कि दुनिया वालों, मरने के बाद पक्की कब्रें बनाने की बजाय जीने वालों के घरों की दीवारें दुरुस्त करने और छतें डालने की खू डालें। शायद इस तरह कई हादसात में मरने वाले बच जाएं। सोसाइटी में नेकी आम है, नेकी की कोशिश भी की जाती है, लेकिन नेकी करते वक्त भी हम कुछ सतहियत की तरफ आ जाते हैं और उसमें भी हम ग्रेडिंग कर जाते हैं। जिस नेकी की शोहरत ज़्यादा है उसमें देने वाले एक और सोसाइटी के लोग हैं, जिस नेकी का कोई जानने वाला नहीं वो रेड़े ठेले वाले और गरीब लोग हैं। सही, जब इतनी चैरिटी होती है, जब इतना एहसास करने वाले लोग जिंदा हैं, तो फिर कच्चे मकानों के नीचे आके दब के मर जाने वाले क्यों बेबसी की जिंदगी गुजार के मर जाते हैं? नूर साईं, दो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। एक है सच बोलना और दूसरा है सच बात को सुनना। सच बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी जेब में पैसे हैं, जो जेब में मालो दौलत रखता है, वो सीने में दिल भी रखता हो। बड़ी प्यारी बात। वाह। और ये जुमला जो कहते हैं ना कि हमने ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो किया, तो ये जुमला बजाते खुद ये दलील होता है कि ये लोगों के लिए किया गया है, क्योंकि अल्लाह के लिए किए जाने वाला काम जो है जी, वो सिर्फ उसका पता अल्लाह ही को होता है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए किया जा रहा है। बजा जी, बजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले जी, तो इखलास जी, और वो तमाम सदक़े और वो तमाम सखावतें जो इश्तिहारों की मोहताज होती हैं, वो अल्लाह के लिए थोड़ी की जाती हैं। इंसानी नफ्सियात है यार, इंसान तवज्जो चाहता है। ये इस वक्त हम जो बैठे हैं, तो देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ अटेंशन बिटवीन अस। क्वाइट राइट। ठीक है, यू आर रिसीविंग माई अटेंशन और यू आर गिविंग सम अटेंशन टूवर्ड्स मी। ठीक है सही। तो ये बड़ा भोंडा तरीका है यार। तवज्जो तो अल्लाह ताला की मकसूद है जी, तो उस तवज्जो को पुकारो ना, कि जब वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए जी, तो फिर वो कहता है कि जैसे वो रूफी साहब जो जिक्र कर रहे थे कि तू मेरा जिक्र कर, बस मैं तेरा जिक्र करूँगा। क्या जी, तो ये जो तुम्हें शोहरत चाहिए, जो तुम्हें तवज्जो चाहिए, भले तुम्हारी बुनियादी नफ्सियाती भूख है, लेकिन इसकी नीयत की ईंट तो दुरुस्त कर लो जी। नहीं बताओगे, यकीन माने ये जो देते हैं ना कि हमारा पता चले कि हम इतने सखी हैं, जिस दिन इन्होंने छुपाया जी, वाह। उस दिन वाह। इनकी शोहरत कहीं ज्यादा जो है वो होगी सुभान जी। अल्लाह। हर कदम की, हर किसी भी रस्म की सुंदस बीबी जी, कोई ना कोई वैल्यू होती है जी। हम नमाज अदा करते हैं, ये रसूम इबादत में से है, बेशक। ठीक है, इसकी कदर है, और कदर है बंदगी, कदर है सपुर्दगी जी। नमाज जो है वो अपनी आउटर फॉर्म में रिचुअल है, और अपनी इनर फॉर्म में इट हैज़ द वैल्यू, और वो वैल्यू है सरेंडर करने की। अगर वो वैल्यू ना हो तो ये ही इबादत मुनाफकत होती है। मस्जिद ज़र्रार में यासिर मियाँ रिचुअल तो है, रस्म तो है जी, कदर नहीं है। इसीलिए आका करीम जो है उसको गिराने का हुक्म जो है फरमा देते हैं। तो यार रस्म ही करनी है, करते रहो, लेकिन उसके अंदर कदर लाओगे तो सही आबो ताब से चमकोगे। अपने इतने वसाइल जो दिए जा रहे हो,
ضروری ہے کہ اجتماعی شادیوں کے جو ہے وہ کروانے ہیں. عزت نفس اگر نہیں پاس رکھ سکتے جی تو آپ کے پاس کچھ بھی جو ہے وہ نہیں رہتا. جلال صاحب آپ کی اجازت سے میں اگر اس میں تھوڑی سی مداخلت کر سکوں, کسی بھی مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے نا, وہ ایک پروڈکٹ وہاں پر تیار کیا جاتا ہے, تخلیق کیا جاتا ہے, اس کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا فیکٹری کے اندر مینوفیکچرنگ سیٹ اپ ہے جس میں سے ایک پروڈکٹ نکلنا ہے اور ایک بائی پروڈکٹ نکلنا ہے. مثلاً اگر چینی کی فیکٹری ہے تو گنا اس کا ان پٹ ہے, چینی اس کا مین پروڈکٹ ہے, اور وہ جو اس کا جو فضلہ ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے, اس کی بھی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے. کہیں ہم یہ کنفیوز تو نہیں ہو گئے کہ ہم پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ کی تفریق نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں میرے خیال میں ہم نے اپنی جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت سنوارنا ہے, اور یہ بائی پروڈکٹ ہے دنیا کی اندر مشہوری یا دنیا میں نام نیک نامی, تو یہ تو بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے. ماروی صاحب صحیح, یہ دنیا ہی آخرت ہے. یہ جو درویش ہے نا صحیح, یہ آپ کو حال میں جینے کی بات کرتے ہیں. یہ آگے والا خواب جو ہے نا صحیح, کل نے جنم لینا ہے آج سے, ماضی جو ہے وہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے صحیح. اس شعور کے اندر پیسہ زیادہ یا کم نہیں ہوتا, حلال یا حرام ہوتا ہے. سبحان اللہ جی حلال پیسہ ہو تو سیدنا عثمان غنی جی, اور وہی پیسہ حرام ہو جائے تو فرعون ہو گیا جی. تو پیسہ زیادہ یا کم جو ہے یہ ظاہر کی دنیا میں ہوتا ہے, اندر کی دنیا میں ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. جی صحیح. ایک یہ مجھے آپ کی اس بات سے, چونکہ ہمارا جو موضوع تھا جی وہ اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور مجھے ایک چیز ہمیشہ فیل ہوتی ہے جی سر, کہ ہم جس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں اس کے جو باقی برانچز ہیں ان برانچز کو ہم کور کر سکیں اتنے کم وقت میں. کم وقت. یہی تو مہارت ہے آپ دونوں کی, یہی یہاں پہ تو کمال ہے. میری ایک صحیح خواہش یہ ہے کہ ایک موڈ آف اویئرنیس پیدا ہو اس بات کا کہ جب ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دینے والا یہ نہ دیکھے کہ وہ کس کو دے رہا ہے, وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ حقدار کو پہچان کے دینا سیکھو. جو رمضان شروع ہوتا ہے صحیح, ایک فوج ظفر موج بھکاریوں کی آ جاتی ہے. ایک گھر کے 10 بچے ہیں, وہ 5,000 لے کے جاتے ہیں, اور بھکاری کے گھر میں 50,000 جا رہا ہے. لیکن ایک وہ سفید پوش جو 7 بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور دہاڑی روزہ رکھ کے لگاتا ہے, وہ اپنی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. اس تک ہمارا حق نہیں پہنچ رہا, اس تک ہماری چیریٹی نہیں جا رہی, جنرسٹی ہماری راستے میں اور گلیوں میں ضائع ہو رہی ہے. صحیح, یہ اویئرنیس کتنی ضروری ہے. صحیح, دینے والے کی نیت تو ہے, اندر سے وہ سخی جو ہے وہ ہونا چاہتا ہے, لیکن یہ ان اویئر جنروسٹی ہے. بالکل. جس طرح ایک ان اویئر لو ہوتا ہے نا, اکلوتے بچے کو ماں اور باپ جو ہے وہ بغیر آگہی کے اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ بگڑ جاتا ہے. صحیح جی, تو یہ بھی جو ہے ان اویئرڈ جنروسٹی ہے, اور اللہ کریم نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے, تو بیدار ہو کر وہ کام کرے نا. سارے کام ہی سو کے کرنے ہیں. کیا بات, بالکل اسی طرح. اگر ہمیں ایک ہم عہد کر لیں, ہمارے ہاں مسجد کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ کونسلنگ کے لیے بھی ہے اور مذہبی ٹریننگ کے لیے بھی ہے, عبادات کے لیے ہے. اگر ہماری سوسائٹی میں اپنے محلے یا گلی کی مسجد کو مرکز مان کے وہاں سراؤنڈنگ میں رہنے والوں کی مالی حالت کا پتہ کیا جائے, اور پھر ان حقداروں تک ہمارا وہ پیسہ پہنچے جو ہم صرف اپنے مالک کی رضا کے حصول کے لیے دینا چاہتے ہیں, اشتہارات یا شہرت کے لیے نہیں, صحیح, آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں, بلکہ مجھے ایک واقعہ صحیح یاد آتا ہے. ایک بچے کو اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ پڑوسیوں سے نمک لے کے آؤ. بچہ دروازے تک گیا اور پھر واپس آ گیا. اس نے کہا اماں میں کل تو نمک لے کے آیا تھا. اس کی ماں نے کہا جاؤ نہ لے کے آؤ. وہ گیا پڑوسیوں سے نمک لے کے آیا. پھر اس نے پوچھا ماں ہمارے گھر میں نمک ہے, ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ان کے گھر میں اکثر ضرورت کی چیزیں ہم سے مانگی جاتی ہیں, انہیں ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں ہم بھی کبھی مانگیں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہم لینے دینے کا حق رکھتے ہیں. جنرسٹی اس کا نام ہے. ایک رواج دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کو خود جا کے اس قابل کریں
کہ وہ ज़िंदगी का एक अच्छा पहलू उनके सामने आ सके। सही ये जो सखावत है ना, असल में हम एक मादियत परस्ती के एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं कि हम हर चीज़ का रेफरेंस जो है वो मटेरियल के अंदर ही जो है वो ढूंढते हैं, और रिस्क की बात होगी तो उसको भी जो है वो कढ़ाई गोश्त और बिरयानी की नज़र कर देते हैं जी। जी तो ना वो कोई फ़िक्र का रिस्क है, ना कोई समात का रिस्क है, ना कोई बसारत का रिस्क है, तो हमें शायद मिलता ही वही है और हमें बाकी रिस्क जो है वो नहीं मिलते। क्या बात है, ऐसा ही है। क्या तो ये जो है ना सही सखावत, ये अंदर से आदमी सखी होता है, इसका ताल्लुक अमारत या गुर्बत के साथ नहीं बेशक, होता बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। तो अंदर की आप अपनी सखावत देखें, आप जो दे सकते हैं वो दें। ज़रूरी नहीं कि क्या आप इतने गरीब हैं कि आपके पास देने के लिए सिर्फ पैसा है सुभान अल्लाह, जी। सुभान यार अल्लाह। इससे भी तो हो बड़ी सकता क्या कुर्बत जो है वाह, वो वाह, हो वाह, सकती है सुभान अल्लाह। कि बड़ी आपके पास खूबसूरत देने बात। के लिए सिर्फ पैसा है और वो पैसे भी नहीं है जी वो भी आप नहीं दे पा रहे। तो यार अच्छे बोल दे दो, एक उम्मीद जो है वो दिला दो जी, उसकी सुन लो, किसी की तो सुनो, अपनी नहीं सुन रहे हो जी, तो अपना इल्म जो है वो दे दो। तो ये सखावतें जो है सही आप इस महीने में तो एक्सीलेंस में जाना है ना, ऐसा तो ही है। सिर्फ वो पैसों वाली सखावत के ऊपर अगर आप टिके रहे तो इसकी रमज़ान की रूह जो है वो नहीं मिल पाएगी। वो जो आपने जुमला बोला ना, अपना इल्म दो, तो हम उसी की तरफ आते हैं। जी सर बिस्मिल्लाह। प्लीज। इसलिए कि हमारा जो अस्माउल हुस्ना का ये एक सीरीज़ जारी जी। है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक अल्लाह ने दी अर रहीम जल्ला जलालुहु लिखने की, और ये अल्लाह का वो मुबारक और प्यारा नाम है, सिफाती नाम, जिसका मतलब है बहुत मेहरबान जी। ये ख़त नस्तालीक है जिसका ताल्लुक हमारी इस पाकिस्तान और बर्र सगीर के ईरान से ये हम में आया, और फिर हमने इसमें मॉडिफिकेशन और इसमें खूबसूरतियाँ अपनी पैदा की। मुझे ये कहा गया कि ख़त के बारे में ज़रूर बताएं, तो ये ख़त नस्तालीक है और इसके सराउंडिंग्स में ये ख़त रुका है, और जो मैंने लिखा है वो दीवानी है। और दीवानी ख़त भी सही इस्लामी जो कल्चर है और इस्लामी आर्ट है, उसमें बादशाहों के खतूत लिखने के लिए, इसीलिए इसमें बड़े बड़े लंबे लफ्ज़ हैं और बेनियाजियाँ हैं। सही ये उस बेनियाज का नाम है जो बेनियाज होते हुए भी इतना ख्याल रखता है 70 माहों से ज़्यादा। सुभान ज़रा अल्लाह। बताइए अर रहीम के बारे में कि किस तरह इस्तिफ़ादा इससे किया जा सकता है। दरवेशों के नज़दीक जो दोनों अस्मा हैं अर रहमान और अर रहीम, क्योंकि इनका मादा इश्तकाक या रूट वर्ड जो है वो रहम है जी, तो दरवेश कहते हैं कि अर रहमान दुनिया वर रहीम उल आखिरा, कि रहमान मर्सी की वो सिफ्त है कि इट्स एनकम्पासिंग एवरीथिंग, एवरी क्रीचर, एवरीवन, ठीक है। वो दुनिया जी, हर रहीम वल आखिरा, रहीम जो है वो ईमान वालों के लिए है, सुभान ये वो रहमत है जो मोमिनों के लिए है, ये वो रहमत है जो तस्लीम करने वालों के लिए सुभान है। अल्लाह। और ये इसम अगर जिसको ये याददाश्त का मसला होता है, फॉरगेटफुलनेस का, इंसोमेनिया का जो है मसला होता है, सुभान अल्लाह। तो वो अगर और मेमोरी लॉस है, तो वो अगर ये 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें सुभान अल्लाह। तो उनको इनसे जो है वो अफाका होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिफाती नामों की अपनी बरक़ात हैं। मैंने इसके तर्जुमे का जो एक मंजूम सिलसिला प्लीज़। शुरू किया सुभान है, अल्लाह। मैं वो प्लीज़। पेश करता हूँ। सुभान आज है अर रहमान, बड़ा अर रहीम, अर रहीम। बड़ा मेहरबान। तो अर्ज़ किया कि मुशफ़िक़ है मेहरबान है तेरी ज़ात अर रहीम, वाह। सुभान अल्लाह। मुशफ़िक़ है वाह। मेहरबान मेहरबान है है तेरी ज़ात अर रहीम, हर सू है तेरे लुत्फ़ की बोहतात अर रहीम, और तेरी नवाज़शात को तहरीर कर सकूं, वाह। तेरी नवाज़िशात नवाज़शात को को तहरीर तहरीर कर कर सकूं, मैं क्या हूँ और क्या मेरी औकात। अर रहीम, सुभान अल्लाह। सुभान क्या अल्लाह, बात है, क्या सुभान कहने अल्लाह। से बात। ख़वातीन हज़रात, हर्फ़ो हिकमत का एक ऐसा सेगमेंट कि इस सेगमेंट के सहर में ऐसे गिरफ्तार हो जाते हैं कि उसमें से निकलने में भी वक्त और दरकार जो- हमें चाहिए। और जो मैंने कहा था ना कि इस गुफ्तगू से हम महजूज हो रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर आप कानों के साथ साथ दिल को खोल कर ये गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो यकीनन इससे रहनुमाई हासिल करने के साथ साथ
محظوظ بھی بہت ہوں گے. بالکل. اور جو لوگ جس طرح ابھی زائی نے بتایا کہ جو لوگ انسومنیا کے شکار ہیں تو وہ رات کو جاگنے سے بہتر ہے کہ الرحیم کا ورد کریں, تو آپ کا یہ پرابلم بھی دور ہوگا. اور الرحیم سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو مرسی ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہے, تو آپ مخلوقات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. سر میں پھر obviously پھر سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. سورہ رحمان کی بھی فضیلت بیان کرتے ہوئے, اس کی فضیلت بیان کیے بغیر مجھے لگتا ہے یہ میں سیگمنٹ کلوز نہیں کر پاؤں گی. پلیز. سورہ رحمان تو ایک عجب صورت ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ انسان کی توجہ بھٹکی ہوتی ہے تو انسان خدا سے دور ہوتا ہے. ٹھیک جی, اور اس کا نفس مضمون ہی یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Don't you pay attention? I have given you this. سبحان اللہ. جی, تو سورہ رحمان کا پڑھنے والا جو ہے وہ کیونکہ شکر کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, اس کو نظر آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کون کون سی نعمتوں سے آلریڈی نواز رکھا ہے. جی, بے شک. تو شکر کی کیفیت میں آپ کی جسم, آپ کی روح اور آپ کا نفس یہ سارے الائن ہو جاتے ہیں. اسی لیے سورہ رحمان انسان کے فزیکل علاج کے لیے اس کی بہت ساری تراکیب ہیں جو صوفیاء نے استعمال کی ہیں. پھر کبھی اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, اور کل ہمارے لیے چند لمحوں بعد ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس نشریات ختم کر کے ہم گھر جاتے ہیں, سلام کر کے واپس ادھر آ جاتے ہیں. اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے خواتین و حضرات, لیکن ہمارے استاد, ہمارے مینٹور روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بسم اللہ. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں لوگوں, مفلس و خستہ حال تھا میں جی, مفلس و خستہ حال تھا میں. نام محمد کہ میں قربان, نام محمد کہ میں قربان, اب وہ میرے حالات نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. یاد نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے جی, وہ دن سب سے بہتر ہے جی, وہ دن سب سے بہتر ہے. ذکر نبی میں, نعت نبی میں رات جو بیتے, ذکر نبی میں رات جو بیتے,
اس سے بہتر رات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، یہ کیسی خاص عنایت ہے، یہ کیسی خاص عنایت ہے۔ کوثر تو ہے، روفی تو ہے، ان کا ثنا خواں روفی تو ہے، ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے سب کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔